یہ تمام ڈائمینشنز، ان کو جب آپ اس تمام تصورات کو جب آپ سمجھتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، ان تمام تصورات سے گزرتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں ان فورسز کو کہ جو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں، جو نفس مطمئنہ کے پیدا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں. ان فورسز کا نام، ان کی کلیکشن کا نام، ان کو جمع کر کے جو کلیکٹو فورس بنتی ہے، جو حقیقت انسانیہ کا جوہر ہے، ایسنس ہے، اصل ہے، اس کو خود ہی کہتے ہیں. They're all interlinked with each other, that means. The anatomy of the spiritual man. ایک روحانی انسان، یعنی ہمارا جسم بھی ہے اور ہمارا ایک روحانی ڈائمنشن بھی ہے. اور ایک غیر معمولی تصور ہم آپ کو بتائیں. اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ خودی کو وہ کس معنی میں لیتے ہیں، خودی کی فورسز کیا ہیں. بالکل. دیکھیے دنیا میں اقبال کے ڈاکٹرن کی بنیاد یہی ہے. اب یہاں اس کی معراج یہی ہے، وہ شروع بھی اسی پہ کرتے ہیں، ختم اسی پہ کرتے ہیں. اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنی خودی کو سمجھے نہیں، اپنی اسپرچل پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یعنی ہر بشر کے اندر یہ اور خصوصیت ہر موجود ہے. انسان میں، ہر مسلمان میں یہ فورسز موجود ہیں. آخر قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید اور نفس امارہ لوامہ مطمئنہ کی یہ صلاحیتیں تو ہر انسان میں موجود ہیں، روح تو ہر انسان میں ہے. مگر یہ تمام فورسز جو انسان کے وجود میں موجود ہیں، ان کو پوری طرح اس طرح استعمال کرنا کہ تمام خدائی اس کی زد میں ہو. جب انسان زمین و آسمان و کرسی و عرش پہ کمن ڈال رہا ہو، جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہو، تو پھر وہ فورسز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ مقام کیسے ملتا ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس کے بعد ناممکن نام کا کوئی رب رہ جاتا ہے؟ نو، nothing like impossible. nothing like impossible. تو جب یہ ہے وہ مقام جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، then there is nothing impossible. تو دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرو، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو بلڈ کرو، اور پھر دیکھو جو فورسز تمہارے ساتھ آپریٹ کریں گی. ہم نے بار بار اسپرچول ڈائمنشن کی بات کی ہے. روحانی طاقتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہیں جس کی خودی بیدار ہوتی ہے. اسپرچول ڈائمنشنز کے لیے بھی، اسپرچول فورسز کے لیے بھی، آپ کی خودی کا بیدار الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، یعنی بقول اقبال کی انہوں نے اپنی خودی ڈیولپ کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صرف پیغمبروں کے اوپر ہی نہیں ہوتے. الذین آمنوا، یہ ایمان والوں، الذین قالوا ربنا اللہ، یہ مومنین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. اس کو اقبال کا مومن کہتے ہیں. اقبال کا مومن وہ وجود ہے جس نے اپنے اندر ان روحانی طاقتوں کو ڈیولپ کر لیا ہے جن کو اقبال خودی کہتے ہیں. آئیں دیکھیں خودی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. It's a fascinating concept. اتنا غیر معمولی، most interesting, most spiritual اور سب سے ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو. اور اس پہ بڑے بڑے اسکالرز یہاں خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ جو علم کلام یا بحث کی نہیں ہے، ان ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے. جس کی خودی کی زد میں ساری خدائی نہ ہو، وہ اس پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ بالکل. اور اس تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے، اور اقبال ہی کوئی ہوگا اقبال کے کیلیبر کا جو سمجھائے گا کہ یہ معاملات کیا ہیں. ہم بھی طالب علم ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں یہ کانسیپٹ لیکن اتنے غیر معمولی ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ان کو شیئر کریں. جوہر زندگی ہے عشق. دیکھیے اقبال کا پوری ڈاکٹرن ہم نے پہلے جو ڈیفائن کی، وہ علم اور عشق کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہاں اقبال نے صرف عشق کی بات کی ہے. پہلے یہ تصور دیا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل فورس انسان کے وجود میں عشق ہے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ جوہر زندگی ہے عشق. زندگی کا جو ایسنس ہے، زندگی کی جو روح ہے، وہ عشق ہے، مگر جوہر عشق ہے خودی. Extremely beautiful. Extremely beautiful. That's very deep as well. کہ زندگی کا جوہر تو عشق ہے، لیکن عشق کا جوہر خودی ہے. آہ کہ یہ تیز پردگی ہے نیام. ابھی بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ یہ تیز تلوار جو ہے ابھی چھپی ہوئی ہے، نیام میں ڈالی ہوئی ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی، پوشیدہ ہے انسان کے اندر. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو راز کن فکاں ہے. دیکھیے کن فکاں سے مراد ہم نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنے. کن فیکون کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں، حدیث میں، اور جو مسلمان کہ اللہ نے جس چیز کو کرنا چاہا اس نے کہا کن فیکون، وہ ہو گئی.
تو اقبال ایک بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، تم کن فیکون کا بہت بڑا راز ہو. دیکھیے پوری کائنات تو اللہ نے کن فیکون سے بنائی ہے، بندہ مومن کو کن فیکون سے نہیں بنایا. انسان کی تخلیق کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے خلق بیدیہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کائنات کن فیکون کی ہے، انسان And نہیں. not many people would be knowing that for یہ قرآن sure. ہے. اور اقبال اسی کو ایمفسائز کرتے ہیں، تو راز کن فکاں ہے، کن فیکون میں جو راز چھپا ہوا ہے. کائنات تو کن فیکون سے بنی ہے.